یہ بتائیں آج گنڈاپور صاحب پہلے جو الفاظ کا چناؤ، خیر وہ ہمیشہ سے بڑا بولتے تھے، لیکن یوزلی وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ بات ہوتی تھی، دوسرے بات ہوتی تھی. آج تو انہوں نے آڑے ہاتھ لے لیے اور آج تو وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں بالکل سیدھے، اور وہ تو سب کو اوقات دلانے پہ تل گئے ہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے ادارے، فوج، پارٹیز، ایوری ون. اور ایک بار ہی نہیں کہ بندہ کہ چلو جذبات میں بیٹھ گئے بول گئے ہیں، وہ بار بار 3-4 دفعہ انہوں نے بار بار اس پہ ایمفسائز کیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ جو 80% ٹیررسٹ ہیں یہ بھی افغانی ہیں، تو یہ بارڈرز پہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو فوج نے ان کو وہاں کیوں نہیں روکا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری پولیس میں ہڑتال پہ چلی گئی کہ جی فوجیوں کو یہاں سے نکالیں. یہ اتنا ڈائریکٹ اور یہ سب کچھ، یہ کیا ان کی ذاتی اوپینین ہے کہ یہ اب پارٹی کا یہ ایک کنسیڈرڈ سٹانس ہے جو تمام باتیں انہوں نے کی آج؟ دیکھیں یہ باتیں ان کے ذاتی علم میں ہیں. اگر ان کو یہ لگے کہ ان کی جو حکومت ہے، ان کے جو ایم پی ایز ہیں منتخب شدہ جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے یا لالچ دی جا رہی ہے، تو وہ کیا جواب دیں؟ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی کر گزرو، اور جو کرنے والا ہے اس سے وہ مخاطب ہیں، ہر ایک سے مخاطب ہے. وہ کہتے ہیں سیاسی جماعت ہو یا کوئی ادارہ ہو، جو بھی میری حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے وہ کر دیکھے. ہمارے جو ایم پی اے ہیں وہ متحد ہیں، وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ وفادار ہیں، تم اپنی کر گزرو. انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے ہر ادارے کو، ہر جماعت کو چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ میری حکومت گرا سکتے ہیں تو اپنا شوق پورا کر لیجئے، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. یہ بات کی ہے انہوں نے. تو آپ ان کی چوائس آف ورڈ سے اگری کر رہے ہیں کہ چوائس آف ورڈ واز فائن، دیر واز نتھنگ رانگ ود اٹ؟ دیکھیں ان کا یہ ایک اظہار کا طریقہ ہے. میں مختلف طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ مختلف طریقے سے کرتی ہیں. انہوں نے ایک اس عالم میں کی ہے کہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے نا کہ تمہاری حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے، ہم تمہیں گرانے والے ہیں. یہ بیانات تو ہم سن رہے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے، یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اقتدار میں چھوڑا جائے، یہ سب کچھ میڈیا پہ چل رہا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے اسی پیرائے میں بات کی ہے. یہ ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کا. انہوں نے کہا تم کر گزرو جو کر سکتے ہو. باقی باتیں جو ہیں بارڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، وہ تو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کی ہیں. جو پولیس کی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے ہڑتال کی تھی، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ باتیں انہوں نے ریکارڈ سے کی ہیں، اپنے علم سے کی ہیں. تو ان دو باتوں میں آپ تفریق کیجئے کہ واقعاتی معاملات کون سے ہیں اور جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، دھونس کے ذریعے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے دبنگ انداز میں دیا ہے، جو ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. جب ایک اسمبلی بن گئی، اس میں ایک جماعت کے لوگ موجود ہیں، تو کیوں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے؟ اگر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو کیسے اس کا جواب دیا جائے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے، میں اور کسی سے بات نہیں کروں گا. ان کو آج انہوں نے اوقات یاد کرانے کی بات کر دی، اور بار بار، بیکاز آئی تھنک ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. آپ اور میں کیسے بات کرتے ہیں، اس سے ہماری گفتگو کا ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ نہیں روک سکے ٹیررسٹوں کو، آپ بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بارڈر کنٹرول کرنا ان کا کام تھا، دوسرے کاموں میں لگ گئے تو اس لیے یہ ہوگا. اس پہ آپ نے الزام ڈال دیا. آپ نے کہا کہ ہماری پولیس بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتی، آپ نے وہ بھی الزام ڈال دیا. پھر آپ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈی جی ایس پی آر سے یہ بھی پوچھ لیں، وہ بھی پوچھ لیں، وہاں پہ پرچی آ جاتی ہے. سو اٹ واز ویری انسلٹنگ آل آف ہز کانورسیشن. اگر ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں گی، پھر اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیسے بات کرے گی؟ جب آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں کے پی کے اندر، 2 دن پہلے 13 جوان شہید ہوئے، اس سے 2 دن پہلے ایک میجر بھی شہید ہوئے. سو پھر کیسے بات چلے گی؟ دیکھنا چاہیے نا کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا علی امین نے کوئی بات ایسی کہی جو واقعاتی طور پہ درست نہیں ہے. دیکھیں گفتگو کا پیرایا ایک چیز ہے. جو اس وقت اس ملک کے حالات ہیں، جو اس وقت اس ملک کی صورتحال ہے، وہ ایک بالکل مسلم دوسری بات ہے. اگر ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو استحکام دینا ہے، دہشت گردی سے لڑنا ہے، جو بیرونی دشمن ہیں ان سے لڑنا ہے، معیشت کو ترقی دینی ہے، پاکستان کے عوام کو یہ بھروسہ دینا ہے کہ ان کا مستقبل اس ملک میں محفوظ ہے، تو ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا.
اس میں کوئی غصے ہو جانے والی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دو بچوں کی لڑائی نہیں ہے کہ ایک بچہ کہ تم نے ایسے بولا تو اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ گفتگو ہمیں اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی ایک بچہ سلمان ایک بچہ آ کے کہہ رہا ہے ضروری ہے ملک کے لیے۔ ایک بچہ اگر کسی کو دوسرے کو یہ بچے نہیں ہے نا، دیکھیں آپ کی ایسی کی تیسی تو کوئی بات کیوں کرے گا؟ پہلے ہی میں صرف یہ جاننا نہ کریں، دیکھیں نہ کریں۔ دیکھیں یہ بات تو 80 سال سے نہیں کی نا انہوں نے، 80 سال سے یہی سوچا گیا ہے کہ بلڈ سے حکومت کی جا سکتی ہے، نمونے کے طور پہ کچھ کو کبھی بٹھا دو کبھی نہ بھی بٹھاؤ، ڈائریکٹ مارشل لا لگا دو، تو یہ ملک تو اسی طرح چلا ہے نا۔ اب ہم اس جھگڑے میں بیٹھے رہیں کہ علی امین کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، معاملات اس سے بہت بڑے ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے استحکام بخشنا ہے۔ کیا آپ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کو جھٹلا کر ملک کو استحکام بخش سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے اور دھونس کے زور پہ آپ اسمبلیوں کی بھی ایک تشکیل کر دیں، آپ عدالت کو بھی مغلوب کر دیں اور ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ نارتھ کوریا نہیں ہے، اس ملک کی ایک تاریخ ہے، یہاں پہ ہمیشہ سیاست ہوئی ہے، یہاں پہ ہمیشہ پارٹیاں موجود رہی ہیں، انگریز کے دور سے یہ ہوتا رہا ہے، یہاں ایک حد تک صحافتی آزادی بھی رہی ہے، آپ لوگوں کو موقع ملتا رہا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کو آج جبر کے تابع کریں گے تو نہیں کر پائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوگا تجربہ۔